گاؤں کے بالکل آخر میں ایک پرانا اور ویران مکان کھڑا تھا جسے لوگ کالا مکان کہتے تھے۔ دن میں بھی وہاں عجیب سی خاموشی چھائی رہتی اور رات ہوتے ہی وہاں سے ڈونی آوازیں سنائی دیتی۔ کہا جاتا تھا کہ اس مکان کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے، مگر اس کے ساتھ ایک خوفناک راز بھی جڑا ہوا ہے۔ جو بھی اسے ڈھونڈنے جاتا تو پاگل ہو کر واپس آتا، پھر کبھی واپس ہی نہیں آتا۔ گاؤں میں علی نام کا ایک نڈر لڑکا رہتا تھا۔ اسے بچپن سے ہی پراسرار چیزوں کا شوق تھا۔ ایک رات اس نے فیصلہ کیا، میں اس خزانے کا راز ضرور جانوں گا۔ آدھی رات کو جب ہر طرف گہرا سناٹا تھا، علی ایک لالٹین لے کر اس ویران مکان کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا، دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ دیواروں پر عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اچانک، واپس چلے جاؤ، ایک بھاری اور خوفناک آواز گونجی۔ علی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور آہستہ آہستہ اندر بڑھتا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک پرانے کمرے میں پہنچا جہاں زمین کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا صندوق رکھا تھا۔ صندوق کے ارد گرد مٹی بکھری ہوئی تھی، جیسے اسے حال ہی میں کھودا گیا ہو۔ جیسے ہی علی نے قریب جا کر صندوق کو چھونا، کمرے کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ اچانک دیوار پر خون جیسے سرخ رنگ میں الفاظ ظاہر ہوئے، لالچ کرنے والا ہمیشہ برباد ہوتا ہے، کیا تم تیار ہو؟ علی نے گھبرا کر ادھر الفادیر دیکھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ پھر ایک سایہ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے نمودار ہوا، ایک بوڑھا شخص جس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، یہ خزانہ ہر کسی کے لیے نہیں، تم کیا چاہتے ہو؟ دولت؟ سچ؟ علی نے گہری سانس لی۔ اگر وہ دولت کہتا، شاید وہ ہمیشہ کے لیے اس مکان میں قید ہو جاتا۔ اس نے ہمت کر کے جواب دیا، مجھے سچ چاہیے۔ یہ کہتے ہی کمرے میں زوردار آواز گونجی اور ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ سایہ اچانک غائب ہو گیا اور صندوق خود بخود کھل گیا۔ علی نے ڈرتے ڈرتے اندر دیکھا۔ وہاں سونا ازیور نہیں تھا، بلکہ ایک پرانی گرد آلود کتاب رکھی تھی۔ کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، اصل خزانہ دولت نہیں، بلکہ عقل، سچائی اور صبر ہے۔ جو اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے، وہی حقیقی امیر ہے۔ جیسے ہی علی نے کتاب بند کی، کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ باہر نکلتے ہی وہ مکان دوبارہ پہلے کی طرح خاموش ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اگلی صبح علی نے گاؤں والوں کو سب کچھ بتایا۔ کچھ لوگوں نے یقین نہ کیا، مگر اس کی آنکھوں میں سچ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس دن کے بعد کسی نے بھی اس خزانے کو ڈھونڈنے کی ہمت نہ کی، اور کالا مکان آج بھی ویسے ہی کھڑا ہے۔ مگر کہتے ہیں کہ رات کے وقت وہاں اب بھی ایک آواز آتی ہے، کیا تم تیار ہو؟